محبت کے نام پہ اور کتنا بیوقوف بنو گے تم سب، اور کتنی اذیتوں سے گزرو گے۔ پہلے محبت جان تو لو کہ محبت ہوتی کیا ہے، کہہ دے کسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایوے ہی شوشلے تم لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں سب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوئی ہوئی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپکے سے اٹھتے اور جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز دیکھی تو پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، آپ سوئی ہوئی تھی تو میرے دل میں یہ آیا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ محبت کیا دے پائے گا ایسی محبت، ایسی عزت تمہیں وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو تمہاری زندگی میں ابھی 2-4 دن پہلے ہی آیا ہو، جو اللہ کے ساتھ ہی لوئل نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ کیسے لوئل ہوگا وہ؟ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کے دل توڑے تھے، کوئی بات نہیں، اگر 10-20 لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس گیٹ اپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے ہیں، اٹس اوکے، آئی مینیج، میں کر لوں گا مینیج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کے اس درجے تک کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، ان سے تمہیں محبت ہے۔ ان چیزوں کو جب تک تم اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے، سیکریفائز نہیں کرو گے، تم نیکی کی لذت کو فیل نہیں کر پاؤ گے، تم اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ اور میں نے کیا تو آج سے 3 سال پہلے کی اگر بات کروں تو میری زندگی میں 2-4 چیزیں تھیں جو مجھے زیادہ محبوب تھی، جس میں ایک سوشل میڈیا تھا، جس میں میرے فالوورز تھے، میرا لائف سٹائل تھا جس پر میں لاکھوں خرچ کرتا تھا، سنگنگ تھی، ایک گرل فرینڈ بھی تھی جسے ہم نے اپنا دل دیا ہوا تھا، چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، ریزنز بتا کے چھوڑا، اور وہ خوش ہوئی اس بات پر۔ انسٹاگرام چھوڑ دیا، ٹک ٹاک چھوڑ دی، یوٹیوب چھوڑ دیا، فیس بک چھوڑ دیا، چلا گیا اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ 1 سال تک کسی سے رابطہ نہیں دیا۔ ایکچولی میں ہماری خرابی یہ نہیں ہے کہ قرآن عربی میں ہے، ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتا، اب تو ہر زبان کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے آپ لوگوں کے پاس۔ انسان کا دل جب ایک کام کو کرنے کا نہیں ہوتا نا تو وہ بہت سارے بہانے بناتا ہے، تعبیلات بیان کرتا ہے، اور یہ سب کر کے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک حقیقت سے آنکھیں بند کر لوں اور کوئی مجھے ٹونٹ نہ کرے، کوئی مجھے غلط نہ کہے۔ اگر کوئی غلط کہے یا نہ کہے، میرا نفس جا کے مطمئن رہے کہ ہاں تمہارے پاس کچھ ریزنز ہے جس کی وجہ سے تم ایک نیک کام نہیں کر رہے یا قرآن نہیں پڑھ رہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے قرآن کے حق کے بارے میں ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے اپنی کتاب نازل کی تھی تم لوگوں پر، تم لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو ہم میں سے کوئی بھی اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ وہ عربی میں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے پر اللہ رب العزت کوئی انعام کرتا ہے، کوئی نعمت کرتا ہے، اور وہ بندہ اس نعمت کے مل جانے پر دل کی گہرائیوں سے صرف نہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری نعمت کی قیمت ادا کر دی۔ اور الحمدللہ کہنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ۔ اگر آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، بہت سارے مسئلے وغیرہ چل رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ صرف یہ کہہ دیں کہ الحمدللہ، یعنی دل سے اللہ رب العزت سے خوشی کا اظہار کر دیں کہ اللہ میں تیری ہر بھیجی ہوئی سچویشنز پر راضی ہوں، جس حال بھی مجھے رکھا ہوا ہے، جس کنڈیشن میں بھی آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہے، اور الحمدللہ، تو اللہ رب العزت کو آپ خوش کر سکتے۔ پتہ ہے جب انسان دنیا میں کھو جاتا ہے نا، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور چیزوں کے حصول میں ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا، پھر اللہ اس کی قیمتی چیز واپس لے کر اسے یاد دلاتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرنا تھا۔ پھر انسان پریشانی اور بے سکونی کے عالم میں ایسی نیکیاں کرتا ہے کہ کاش کوئی نیکی رب قبول کر لے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کو پریشانی آتی ہے تو تم ہمیں پریشانی کے عالم میں پکارتے ہو، اور جب میں اس کو دور کر دیتا ہوں تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی کسی غم میں مجھے یاد ہی نہ کیا ہو۔ سچ فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے۔ اور اس بات کو تم مانے یا نہ مانے، تیری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ ہے کہ تجھے اللہ نہیں سمجھ آ رہا، تو چاہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب نہیں آ پا رہا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے آؤں اللہ کے پاس۔ آج سے 3 سال پہلے میں بھی انہی کنفیوژنز میں تھا،
در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. دنیا تھی لیکن اللہ نہیں تھا. اور یقین کر میری کوئی بھی خوشی مجھے خوش نہیں کرتی تھی. غم پریشانیوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا. بظاہر لوگوں سے ہنستے ہوئے چہروں سے ملتا تھا لیکن اندر کی دنیا ویران تھی. اور اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں. جوان لڑکیاں اور لڑکے سارے اس چیز میں انوالو کہ انہیں اللہ نہیں سمجھ آ رہا. کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں. کچھ لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں. کچھ لوگ ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہیں. پراپر طریقے سے اللہ کو ٹائم نہیں دے پا رہے. لیکن میری جان میں تجھ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ تو 5 منٹ نکال کر اپنی زندگی میں اللہ کو سمجھ. جس دن تجھے اللہ سمجھ آ گیا، جس دن تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اسی دن تیری زندگی کی شروعات ہوگی. تیری چھوٹی چھوٹی خوشیاں تجھے بڑے لیول پہ خوش کرے گی. اور تیرے غم، تیرے دکھ، تیرے درد تجھے کبھی پریشان نہیں کر پائیں گے. بس ایک فیصلہ ہے جو تو نے کرنا ہے، ایک ارادہ ہے جو تو نے کرنا ہے. شیطان تجھے یہی کہے گا کہ نہیں، تجھ سے نہیں ہوگا، نہیں کرے گا وغیرہ. شیطان نے تجھے کنفیوز رکھنا ہے. دنیا نے تجھے مصروف رکھنا ہے. ایک تلاش ہے جو تجھے کرنی ہے اور تو کر سکتا ہے. یار میری رونے کی وجہ دنیا کی آزمائشیں نہیں ہے. اگر تم مجھ سے میری رونے کی وجہ پوچھ رہے ہو تو رونے کی صرف ایک ہی وجہ، اسلام کا حق ادا نہیں ہو رہا اس سے. ہماری زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں یار؟ ناچنے میں، گانے میں، زنا کو پروموٹ کرنے میں، لبرلزم کو پروموٹ کرنے میں، ڈراموں میں، فلموں میں. کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ سوچ ہی نہیں رہے. ہم خطرے میں ہیں یار. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم دنیا حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہو، لگے رہتے ہو، لگے رہتے ہو، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب تم لوگ قبرستانوں کو چلے جاتے ہو. قبرستان جا کے ٹھیک ہوگے آپ لوگ، قبرستان جا کے توبہ کرو گے آپ لوگ. یہ جو بے حیائیاں، یہ زنا، یہ باتیں، یہ چیٹنگ، یہ ڈیٹنگ، یہ شراب، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ گالیاں، ان سے کب توبہ کرو گے؟ قبر کی 4 دیواری کے اندر، اس اندھیرے کے اندر. ارے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کن الفاظ سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے، اپنے ارد گرد جتنے بھی یہ باطل بت ہے، جتنے بھی یہ نفس کے بنائے ہوئے جال ہیں، یہ شیطان نے جتنی بھی رسیاں آپ کو ڈالی ہوئی ہیں، یہ نفس جو آپ کو برے برے کام اچھے اچھے کر کے دکھا رہا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے. اس آزادی کے لیے محنت ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگائے. آپ کے لیے ایک بہت بڑا مشن ہے. آپ کو اللہ نے نبوت والا کام دیا ہوا ہے. اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آپ معافی مانگنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہے. آپ نے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو الجھن کا شکار بنایا ہوا ہے. اس الجھن سے نکلیں، آنکھیں بند کر کے، نہ چاہتے ہوئے اللہ سے صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ معاف کر دے، یہ گناہ کیے ہیں، یہ لے اللہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. انہی گناہوں کا آپ مجھ سے پوچھیں گے، اے اللہ زندگی میں ان سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم لوگ پھر کرو گے، پھر بھی اللہ معاف کرے گا. جب اللہ رب العزت فرعون جیسے انسان کو، یار کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جب اللہ ان کو چانس دے سکتا ہے، اپنا پیغمبر ان کی طرف بھیج سکتا ہے کہ جاؤ اس فرعون کو سمجھاؤ، یہ تھوڑا سا سرکش ہو گیا ہے، کہ تھوڑا سا عقل سے کام لو، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. تو جب اللہ فرعون کو سمجھانے کا چانس دے سکتا ہے، قارون کو دے سکتا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر سکتا ہے، تم تو چھوٹے سے گناہگار ہو، تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تمہیں اللہ کی رحمت پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے؟ تمہیں اللہ رب العزت پر اتنی امید نہیں ہے؟ اتنا بڑا آسمان جس نے بنایا، اتنی بڑی زمین جس نے بنائی، اتنے بڑے پہاڑوں کو جس نے گاڑا، بارش کے نقشے سے پوری دنیا کو صاف کر سکتے ہیں، تو کیا تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ معاف نہیں کر سکتا؟ صاف نہیں کر سکتا؟ کر سکتے. تو مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھے اور تو بھاگتا بھاگتا جائے ان کے پاس اور ان کو گلے سے لگا لے. یا رسول اللہ، آپ کی یاد میں آنسو بہے میرے. یا رسول اللہ، جو زندگی آپ نے بتائی تھی وہی زندگی گزار کے آپ کی خاطر. یا رسول اللہ، آپ میرے لیے روئے تھے، میں بھی وہ کر کے آیا ہوں جس کا حکم آپ نے دیا تھا. تجھے نبی کی یاد نہیں آتی؟ تیرا دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو یاد کر کے روتا نہیں ہے؟ تو اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا؟ چلنا یار، وفا شروع کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو بن دیکھے ہمارے لیے رویا، جو بن دیکھے ہمارے لیے تڑپا، جو قیامت کے دن ہمارے لیے دعا کرے گا. چلنا اس سے نبھا لیتے، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، اور وہ کرے گا.
جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے. آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ. تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کی محنت کر رہے ہو. کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے، پھر ان کی جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے. انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی، یہ سینز کریٹ کرنے. اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا. پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے. جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے. ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں یہ حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے. ٹرسٹ کرو اللہ پر. یہ اللہ کے خلاف جو تم لوگوں کے دلوں میں شیطان نے عجیب عجیب خیالات پیدا کر دیے، ان سے خود کو آزاد کرو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جتنی محبت آپ سے کرتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ سے اتنی محبت. اللہ کی قسم، اللہ رب العزت جتنی تمہاری فیلنگز کی قدر کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ چیز. بس آپ لوگ توکل کریں، آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے خود کو شیطان کی رسیوں سے آزاد کریں. 2-4 گناہ ہی ہیں آپ کی زندگی میں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور 2-4 عبادتیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو کرنا سٹارٹ کریں. دیکھیں آپ کی زندگی کتنی پرسکون گزرتی ہے، کتنی ریلائبل گزرتی ہے. آپ خود ہی ایک ہفتے کے اندر اندر اس چیز کو محسوس کر لیں گے. بس آزاد کریں خود کو اور اس گمراہی کے سفر کو اینڈ کریں. یہ اللہ سے بھاگنا بند کریں. دنیا میں جتنی بھی یہ بے حیائی کے کام پھیلے ہوئے ہیں، اس بے حیائی کے کام سے خود کو تھوڑا سا سیکیور کر لیں. 2-4 دن کی زندگی ہے، گزار لے، اللہ کی قسم مزے کرو گے ساری عمر. جی میرے بھائی اور بہن، تو کیا ارادہ کرتے ہو پھر تم لوگ؟ آج سے زندگیاں بالکل صاف. اللہ کے بندو، اسلام سے بھی وفائی مت کرو. بڑے بڑے پیرون چلے گئے ہیں اس دنیا سے بال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے. تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا. اور یہ دولت تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جا جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوگی، اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا. تو تم فرعون بن کر، ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں، جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے، اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ، تمہارا اور تمہارے رب کا پیسہ. لیکن سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے کہ میں ایک کام کو کرنے سے پہلے سوچوں تو صحیح کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس میں میری نیت کیا ہے. کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، یا میں اللہ سے دور ہونے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں، لیکن حالات، واقعات، ماحول، نفس، شیطان انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. پھر انسان جو سب سے بڑی غلطی کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ واپس اللہ کے پاس نہیں آتا، بلکہ اسی رستے پہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے. تو اس طرح نہ پھر ہم اللہ سے سو فار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ایک جد و جہد، ایک کوشش، ایک طلب، ایک دعا
دعا تو کر ہی سکتے ہیں یار. سوچتے نہیں ہے نا ہم یہ سوچتے ہیں گھر کیسے بنے گا, گاڑی کیسے آئے گی, گرل فرینڈ سے شادی کیسے ہوگی, بوائے فرینڈ سے کیسے شادی ہوگی, اور پیسے کیسے آئیں گے, جاب کیسے مل جائے, سرکاری جاب کیسے مل جائے. یہ ساری سوچیں تو ہم سوچتے ہیں, پورا دن گزر جاتا ہے, 24 گھنٹے اللہ کے دیے ہوئے گزر جاتے ہیں, ایک دفعہ نہیں سوچتے کہ یار اللہ مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں, یا اللہ تیرے لیے میں کیا کروں. یہ نہیں سوچتے. اللہ کو ہم نے اپنی سوچوں سے نکالا ہوا ہے, دل سے تو صدیوں پہلے نکل چکا. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو دوسرا بندہ اسے مخاطب کرے گا کہ اے بھائی تو یہ کیا پڑھ رہا ہے, تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا, میرے آبا و اجداد پڑھتے تھے تو لہٰذا ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اللہ کے بندو, میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں, اس کلمے کو دل میں اتارنا بہت ضروری ہے. اگر اس کلمے کو دل میں اتار لیا, خدا کی قسم زندگی جنت کا ایک باغ بن جائے. اس کلمے کی ویلیو کو سمجھ لو. آج سے 3 سال پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا, لیکن اب ایک زندگی کا مقصد ہے. جن لوگوں کو تم لوگوں نے سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے, سٹار بنایا ہوا ہے, میں نے ان کی حیثیت کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے لائی. اس کے لیے میں سٹرگل کر رہا ہوں. اور جو میرے صحابہ جو اتنے عزت دار ہو کر, میرے صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے بن دیکھے بن جانے اتنی قربانیاں دی, وہ قیمتی دولت جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہمارے لیے اتاری ہے, اس کے پہنچانے میں اتنی سٹرگلز کیے, دین کو ہم تک پہنچایا. ایسے صحابہ کو ہم نے سٹار نہیں بننے دیا, اپنی لائف کا ہیرو نہیں بنایا ان کو. ایک طرف ماڈلز, ایکٹرز جو یہ کر رہے ہیں, ایک کا بیک گراؤنڈ وغیرہ, دوسری طرف ہے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ رہو. کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے, معاشرے کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہمارے پورے معاشرے میں, لیکن ہم نے ان کو لفٹ نہیں کروائی, اور ان 2 کے لوگوں کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھا دیے. تیرے جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, وہ بے نیاز ہے. لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا, تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا, یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا, تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے. یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا. دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا, وہ بہت اٹریکٹیو ہے. دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم, وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کریے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں. ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا, اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا. ظاہر ہے وہ رب ہے, بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے, اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا. لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے ہیں. کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے, کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا, ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا, زبان سے جھوٹ, غیبت, اللہ کے نافرمانی کے بول, یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا, جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا, بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا. تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا. لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد, لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا. جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں. لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے, جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں. لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا, یقین ہی نہیں کر رہے, ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ بڑی اندھی ہوتی ہے, اس میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے. آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہا میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے تھی. انہوں نے اپنا کمفرٹ زون, اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یار, آنسو بہائے تھے. امیجن کرو, جس چہرے سے چاند بھی شرما جائے, اس چہرے پر اللہ کے سامنے تمہارے لیے آنسو آئے تھے. وہ ہاتھ کہ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ کا عرش کام جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں کی تھی, کیا رب میری امت کو آخرت کے عذاب سے بچا. وہ ہستی کہ جس ہستی کا غم تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا, وہ ہستی تمہیں سوچ سوچ کر اکثر اوقات غم زدہ ہو جاتا تھا. جو امتی, جو لڑکا, جو لڑکی
اپنے اتنے بڑے محسن سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کر رہا، الٹا اپنے ہی ہاتھوں سے دین کو بدنام کر رہا ہے زمانے میں، کتنا ظالم ہے وہ شخص۔ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیسے نظریں ملائیں گے یار۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا۔ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے، نبھا لو یار اس سے۔ قیامت کے دن اسی کی شفاعت کے منتظر رہو گے سارے۔ ان کی سنتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی محبتوں کو یوں اگنور نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں مجھے اور آپ کو چیخ چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہی ہیں۔ ابو جہل کی طرح، بڑے بڑے مشرکوں کی طرح مت ٹھکراؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو کہ جو انہوں نے گھر گھر، گلی گلی لوگوں سے مل مل کر لوگوں کو پیغام پہنچا کر دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے ٹھکرا دیا، بہت سارے لوگوں نے کلمے والی زندگی کو مشکل کہا، اللہ کی عبادت کو مشکل کہا، اور ساری عمر گناہوں میں اپنی زندگی گزار دی، شرک میں اپنی زندگی گزار دی، اندھیروں میں اپنی زندگی گزار دی، مر گئے۔ کس کا نقصان ہوا؟ ان کا اپنا۔ اور دوسری جانب بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا، چھوڑ دیے تمام گناہ، چھوڑ دیے برے کام، برے لوگوں کو، برے انوائرمنٹ کو، اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنے اللہ کو دل سے اپنا رب مان لیا اور اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر دی، صبر کیا، شکر کیا، قربانیاں دی، ایٹ دی اینڈ چلے گئے اپنے رب کے پاس، اور ان کے اس فیصلے نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ہر زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اور چونکہ یہ زمانہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر یا تو ہم اپنی مرضی سے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور یا شیطان کے راستوں پر چل کر موج مستیوں میں اپنی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ تو سوال کرو خود سے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آتے ہو کہ نہیں آتے؟ تمہارے لیے بھی دنیا ویسے ہی امپورٹنٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے لیے تھی، یا اللہ کو امپورٹنس دیتے ہو؟ یہ نہ ہو کہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر افسوس کرتے پھریں کہ کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم وہ کرتے۔ آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی مانو یار، خود کو دھوکے نہ دو۔ وقت ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا،